تعویذ پہننا لٹکانا کیسا ہے؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، شریعت کی نگاہ میں شرک ہے یہ، لیکن آپ نے اس کو اپنے باپ دادا کا دین سمجھ لیا ہے اور اسی تقلید کی راہ پر بہتے ہوئے آپ نے اسی راستے کو اختیار کر لیا۔ چلو آپ یہ کہتے ہو کہ اس میں مولانا قرآن ہی تو لکھی ہوتی ہے، قرآن کی آیات، تو کیا برا ہے؟ لیکن میرے بھائی اور بہنوں ذرا مجھے بتاؤ، کیا اسی تعویذ کے ساتھ تم واش روم میں نہیں جاتے ہو؟ تو یہ قرآن کی بے عزتی اور بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا اسی تعویذ کے ساتھ اپنی بیوی کے بستر پر نہیں سوتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تم قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے ہو؟ اگر کوئی غیر مسلم اس قرآن کو لے کر واش روم میں جائے تو آپ اس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہم اور آپ خود اپنے ہاتھوں میں قرآن باندھ کر، اپنے گلوں میں قرآن کو لٹکا کر، قرآن کی آیات کو پہن کر واش روم جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تحقیق کرو، یہ دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس جماعت کا ایک بڑا عجیب سا المیہ ہے، پڑھیں گے کچھ، سمجھیں گے کچھ اور سمجھائیں گے پھر کچھ اور۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ سپوز کیجیے میں میرے گھر آیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ سیب رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ یہ سیب کہاں سے آئے، تو مجھے انفارم کیا گیا کہ یہ XYZ پرسن کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ شخص جس نے یہ سیب بھیجے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے مال حرام کماتا ہے، تو تقویٰ کی بنیاد پہ میں نے میرے گھر والوں سے کہہ دیا کہ یہ سیب نہیں کھانا، یہ حرام ہے۔ اب اسی بات کو سمجھیے کہ میری اماں جا کر کے لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہے کہ سیب نہیں کھانا وہ حرام ہے، میرا بیٹا مولوی ہے اور اس نے مجھے یہ بات بتائی، تو یقیناً اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آقا نے تعویذ پہننے کو جو شرک بتایا، تو یقیناً وہ تعویذات وہ کرنا یا پہننا شرک ہے جس میں شرکیہ عبارت موجود ہو، جیسے بتوں کے نام، بتوں سے مدد مانگنا، شیطان کا نام یا اس سے مدد مانگنا، تو ایسے تعویذات کے بارے میں آقا ارشاد فرما رہے کہ شرک ان کو نہ پہنے، پر وہ تعویذات جن میں آیا قرآن موجود ہو یا ایسی کوئی جو ہے شرکیہ کفر عبارت نہیں ہو، تو ویسے تعویذات کو جو ہے پہنا جا سکتا ہے۔ میں نے ہمارے ایک بڑے عالم دین سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سنا کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت گزار اور اتباع سنت کے جو ہے یہ بہت بڑے حامل تھے، یعنی مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو جو ہے بڑے سختی سے آپ جو ہے اس کے پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ بچوں کو دعا سکھاتے تھے جس سے بچوں کی حفاظت ہوتی تھی، پر وہ بچے جو دعا نہیں پڑھ سکے تو یہ تعویذ بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور اصحاب رسول سے جو ہے تعویذات کا جو ہے ثبوت ملتا ہے، اور یہ ہم معمولات اہل سنت میں جو ایک عرصہ دراز سے موجود ہے تعویذات کا کام۔ اور آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کو یہ بھی بات منع کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جن کو جو ہے دین کا صحیح علم نہ ہو، نہ ان کے پاس سے تعویذات بنائی جائے۔ تو ویسے تعویذات آپ ضرور پہن سکتے ہیں، لیکن ہاں اس سے پہلے ضرور کوشش کیجئے کہ نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، توبہ استغفار پڑھیں، اس میں ہمارے لیے زیادہ برکت ہے۔ اور ہماری تنظیم سنی حسینی فاؤنڈیشن سے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تعویذات یا کوئی وظائف چاہیے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اور یہ جماعت اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے، کیونکہ میں نے ان کی ایک اور یہ جو صاحب فرما رہے ہیں نا تو کہ تعویذات جو ہے آپ باتھ روم میں لے جاتے ہو، قرآن ہے تو پھر بتاؤ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو دیکھیے قرآن میں موبائل اپلیکیشن رکھنا بھی جو قرآن کا موبائل اپلیکیشن ہے وہ بھی فون میں رکھنا الاؤڈ ہے نا، اور جب وہ بند ہو تو آپ فون باتھ روم میں لے کر کے جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی بڑا آپ کے پر گناہ نہیں آ جاتا۔ اسی طرح سے جو تعویذات پراپر جو ہے ویکس میں یا موم میں بند ہے اور چمڑا چڑھا ہوا ہے، وہاں کی ہوا اسے نہ لگے، تو وہ تعویذات آپ وہاں پر لے جا سکتے ہیں۔ پر اگر پھر بھی یہ لوگ نہ مانیں تو میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تمہارے ابا اور روحانی پیشوا ابن تیمیہ جب وہ مرا تو اس کے بھی تو بدن سے ایک تعویذ برآمد ہوا تھا نا،
جو کہ اس نے جوؤں سے بچنے کے لیے پہنا تھا۔ تو اپنے گھر کی خبر لو اور سنیوں کو بہکانا چھوڑ دو۔